السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہاؤ ٹو امپروو یور رائٹنگ اسکلز۔ بلوچستان میں کافی اسٹوڈنٹس کے ساتھ میری انٹریکشن ہوتی ہے، تو جب ان سے کمپٹیٹیو ایگزامس کی اسٹڈی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا 99% فوکس صرف اور صرف ریڈنگ پر ہوتا ہے، وہ رائٹنگ پریکٹس نہیں کرتے، جبکہ کمپٹیٹیو ایگزامز میں آپ کے رائٹنگ سکلز کو چیک کیا جاتا ہے، تو ریڈنگ کے ساتھ ساتھ رائٹنگ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ ریڈنگ کرتے ہیں اور چیزوں کے کنسیپٹس کو سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی انگلش رائٹنگ سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ریڈ ایکسٹینسیولی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو کوالٹی مٹیریل ہے جیسے بکس ہوئے، آرٹیکلز ہوئے اور ڈیفرنٹ ایسیز ہوئے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ان کے پڑھنے سے آپ کو مختلف قسم کے رائٹنگ سٹائلز ملیں گے، ان میں آپ کو بہترین ویکیبلری ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مختلف سینٹنس سٹرکچرز بنیں گے۔ اس سے آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ آپ سمجھیں گے کہ ایفیکٹو رائٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور پڑھنے والے کو کس طریقے سے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، پہلا پوائنٹ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے۔ کس چیز کو پڑھنا ہے؟ جو کوالٹی مٹیریل ہو، ان کوالٹی مٹیریل کو آپ نے پڑھنا ہے جو آپ کے ایگزامس کے ساتھ ریلیونٹ ہو۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز، پریکٹس ریگولرلی۔ Writing regularly is key to improving your skills. Set aside dedicated time for writing, whether it's journaling, creative writing, or even writing response to prompts. The more you write, the more comfortable you will be with expressing your thoughts and ideas on paper. جو چیز بھی آپ پڑھتے ہیں کوشش کرے، سپوز اکثر جو یہ کمپٹیٹیو ایگزامز میں جو تھنک ٹینکس ہے وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کوئی نیوز پیپر پڑھیں۔ سپوز آپ ڈان نیوز پیپر پڑھتے ہیں، ڈان نیوز پیپر میں ڈیلی بیسس پر آپ کو 2-3 ایڈیٹوریلز ملتے ہیں۔ ان ایڈیٹوریلز کو جب آپ پڑھتے ہیں، جو بھی آپ کو ریلیونٹ لگا، جو چیزیں آپ نے پڑھی، کوشش کریں کہ اس پر پھر آپ خود بیٹھ کر کے ایٹ لیسٹ ایک پیراگراف روزانہ کی بنیاد پر لکھیں۔ اس سے آپ کی رائٹنگ میں بے انتہا امپرومنٹ آئے گی۔ تھرڈ چیز جس میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایکسپینڈ یور ویکیبلری۔ اپنی ویکیبلری کو آپ کس طریقے سے انرچ کر سکتے ہیں؟ A rich vocabulary allows you to express yourself more precisely. Make an effort to learn new words and their meaning. Read a dictionary or thesaurus regularly and use new words in your writing to solidify your understanding and enhance your written communication. ڈیلی بیسس پہ آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ آپ نئی ویکیبلریز کا استعمال کریں۔ سپوز ایک ورڈ ہے، جب بھی ہم لکھتے ہیں اپنی رائٹنگ میں ہم لکھتے ہیں امپورٹنٹ، کسی بھی جملے میں ہم اس ورڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو رائٹنگ آپ آج کر رہے ہیں، سپوز آج آپ نے ایک جملہ لکھا جس میں آپ نے امپورٹنٹ ورڈ یوز کیا، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس ورڈ کو تھیزارس کی مدد سے، سینونمز کی مدد سے آپ نے اس ورڈ کو ریپلیس کرنا ہے اور آئندہ کبھی بھی اس ورڈ کا استعمال نہیں کرنا۔ امپورٹنٹ کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں سگنیفیکنٹ، اس کی جگہ پہ آپ لکھ سکتے ہیں پیوٹل، اور آپ لکھ سکتے ہیں سسٹینشل۔ تو یہ ورڈز اگر آپ یوز کرنا شروع کریں، جو کیجول ورڈز آپ یوز کرتے ہیں کوشش کریں انہیں تھیزارس کے تھرو ریپلیس کریں، اور جو نیا ورڈ ہے آج کے بعد آپ اس ورڈ کو لکھنا شروع کر دیں۔ اس سے آپ کی رائٹنگ میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئے گی۔ فورتھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے فوکس آن گرامر اینڈ پنکچویشن۔ گڈ گرامر اینڈ پنکچویشن are crucial for clear and effective writing. Review the basic rules of grammar and punctuation and pay attention to common errors you tend to make.
Proofread your writing carefully to correct your mistakes before finalizing your work. جب بھی آپ کمپٹیٹیو ایگزامز میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا انگلش گرامر مسٹ ہے. اگر آپ ٹینس میں غلطی کرتے ہیں، ایکٹیو پیسو میں غلطی کرتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں غلطی کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کے کامن ایریاز ہے. جب آپ کا ریڈر ان کو پڑھے گا اور آپ ٹینس میں مسٹیک کریں گے تو بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہ آپ کو پاس کرے. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس جرنی کے دوران آپ نے گرامر کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے اور پنکچویشنز بھی آپ نے صحیح طریقے سے سیکھنے ہیں. اس طریقے سے آپ کی رائٹنگ میں امپرومنٹ آئے گی. 5ویں پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں، سیک فیڈ بیک. جو رائٹنگ آپ نے کی آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں اپنے فرینڈ سے، اپنے ٹیچر سے، یا آپ کا کوئی بھی جو رائٹنگ گروپ ہے اس سے آپ فیڈ بیک لے سکتے ہیں کہ جو میں نے رائٹنگ کی ہے اس رائٹنگ میں کون سی غلطیاں ہیں اور اس رائٹنگ کو میں فردر کس طریقے سے امپروو کر سکتا ہوں. 6 پوائنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے، ریوائز اینڈ ایڈٹ یور ورک. Writing is an iterative process. After completing a draft, take a time to review, revise, and edit your work. Look for ways to improve sentence structure, clarity, and coherence. Check for errors in grammar, spelling, and punctuation. The more you refine your work, the stronger your writing will become. آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ نے کوئی پیراگراف لکھا اس پیراگراف کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ری چیک کرنا ہے. اس ری چیک میں آپ نے گرامر کو دیکھنا ہے، اسپیلنگ کو دیکھنا ہے، اسٹرکچر کو دیکھنا ہے اور پنکچویشنز وغیرہ کو دیکھنا ہے. اس طریقے سے آپ کی رائٹنگ میں امپرومنٹ آئے گی. جو مسٹیکس آج آپ کر رہے ہیں، ہفتے بعد، مہینے بعد، یہ آپ کے جو کامن ایررز ہیں ان میں 70% پلس چینج آئے گا اور آپ ان مسٹیکس کو اوائڈ کر دیں گے. فردر ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹڈی ڈفرینٹ رائٹنگ ٹیکنیکس. ایکسپلور ویریس رائٹنگ ٹیکنیکس اینڈ اسٹائلز سچ ایز ڈسکرپٹیو رائٹنگ، پرسویسیو رائٹنگ اور اسٹوری ٹیلنگ. اسٹڈی the works of accomplished authors to understand how they employ these techniques to engage readers. Experiment with incorporating these techniques into your own writing. مختلف جو رائٹنگ کے ٹیکنیکس ہیں کوشش کریں کہ آپ ان پر کام کریں، اور ان پر کام کرنے سے پہلے آپ نے جو اس میں اکمپلشڈ اتھرز ہیں جنہوں نے ان ایریاز میں کافی اچھی رائٹنگ کی ہے ان کو تھوڑا سا پڑھ لے کہ وہ ٹاپک کو سٹارٹ کس طریقے سے کرتے ہیں، وہ ٹاپک کو فردر ایکسپلین کس طریقے سے کرتے ہیں، اور لاسٹ میں اپنے ٹاپک کو کس خوبصورتی سے کنکلیوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم لکھیں گے رائٹ وتھ پرپز اینڈ اسٹرکچر. کلیئرلی ڈیفائن دا پرپز اینڈ مین آئیڈیا آف یور رائٹنگ before you start. Develop a well-organized structure with an introduction, body paragraph, and conclusion. Each paragraph should have a clear topic sentence and support your main idea coherently. 3 قسم کے ہمارے پاس پیراگرافس ہوتے ہیں ہمارے ایسے رائٹنگ میں، یا کوئی بھی کرنٹ افیئر کا یا پاک افیئر کا، کسی بھی چیز کا جو ہم کوسچن اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں. 3 مین ایریاز ہمارے پاس ہوتے ہیں. پہلا ہمارے پاس ہوتا ہے انٹروڈکشن، سیکنڈ باڈی، اور تھرڈ کنکلیوژن. انٹروڈکشن اور کنکلیوژن کے جو پیراگراف ہیں ان کے لکھنے کا پیٹرن تھوڑا سا الگ ہے. آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ باڈی کے پیراگراف کو آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے. آپ کے باڈی کے پیراگراف میں جو آپ سٹارٹ کریں گے، پہلا جو آپ جملہ لکھیں گے اسے کہیں گے ٹاپک سینٹنس. ٹاپک سینٹنس کے بعد جو باڈی میں باقی سینٹنسز آپ لکھتے ہیں انہیں کہتے ہیں سپورٹیو سینٹنسز، اور لاسٹ میں کنکلیوڈنگ سینٹنس. ٹاپک سینٹنس میں آپ کیا کرتے ہیں، اس ٹاپک میں جو چیز آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ صرف اور صرف اس مین آئیڈیا کے بارے میں بتائیں گے کہ اس پیراگراف میں آپ کو کون سی چیز بتانے والا ہوں. سپوز ہم کہتے ہیں ون آف دا میجر کازز آف ان امپلائمنٹ
ان پاکستان از illiteracy کہ پاکستان میں جو انمپلائمنٹ کا ایک میجر ریزن ہے وہ کیا ہے؟ illiteracy. ٹاپک سینٹنس میں آپ نے یہ بات کہی. ابھی جو سپورٹنگ سینٹنس ہے آپ اس ٹاپک سینٹنس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. آپ اس حوالے سے کوئی کوٹیشن دے سکتے ہیں, آپ ریفرنس دے سکتے ہیں, آپ فیکٹس اینڈ فگرز دے سکتے ہیں. اور سب سے آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کنکلوڈنگ سینٹنس لکھنا ہے. کنکلوڈنگ سینٹنس میں کیا کرتے ہیں؟ جو پہلا آپ نے ٹاپک سینٹنس میں لکھا تھا کہ ون آف دا میجر کازز آف انمپلائمنٹ ان پاکستان از illiteracy, اسی جملے کو آپ نے ریپروڈیوس کر کے دوبارہ لکھنا ہے کوئی بھی کنیکٹر لگا کر کے, جیسے ہینس یا تس کہ جو ٹاپک سینٹنس میں نے بات کی تھی اپنے سپورٹنگ سینٹنسز کی مدد سے میں نے اپنے ٹاپک سینٹنس کو جسٹیفائی کیا. اور کوشش آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈفرینٹ سٹرکچرز, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ سٹرکچرز آپ نے یوز کرنے ہیں. جیسے میں نے جملہ کہا ون آف دا میجر کازز آف انمپلائمنٹ از illiteracy, آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس اسٹرکچر کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے. آپ لکھ سکتے ہیں among the primary factors contributing to issue of unemployment, illiteracy stands out as a significant cause. جتنے زیادہ آپ کے پاس ویرائٹی کے اسٹرکچرز ہوں گے اتنی ہی آپ کی رائٹنگ امپریسو ہوگی. فردر ہم اس میں لکھیں گے اپنی رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایڈٹ ruthlessly, cut out unnecessary words, sentences that do not contribute to the clarity or impact your writing, eliminate repetition, streamline your sentences, concise and focused writing is often more effective and engaging. جب آپ دوبارہ اپنے پیراگراف کو پڑھتے ہیں اس میں جو ان نیسیسری ورڈز اور سینٹنسز ہوتے ہیں, سپوز آپ نے لکھا ہے کہ پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ ہے اس کا ایک خاص illiteracy ہے, اس پورے پیراگراف میں آپ نے اسی ایک پوائنٹ کو جسٹیفائی کرنا ہے. آپ نے جب دوبارہ اپنے پیراگراف کی ریڈنگ کی آپ سمجھے کہ میں اپنے پوائنٹ سے ہٹ کر کے کچھ میں نے یہ جملہ اس میں لکھا ہے, فوراً اس جملے کو کاٹ دیں. نمبر 10 پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ embrace rewriting. Don't be afraid to rewrite portions or even entire pieces of your work. اب یہاں پہ لاسٹ میں جو ہمیں سجیسٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ری رائٹنگ, کہ آپ کہتے ہو کہ میں نے ایک مرتبہ چیز لکھ لی, ٹھیک ہے ابھی مجھ سے دوبارہ نہیں ہوتا. نہیں, اگر آپ نے ایک مرتبہ کوئی چیز لکھی آپ کو وہ غلط لکھا کوئی بھی مسئلہ نہیں, پورے کہ پورا پیراگراف کو آپ سائڈ پر رکھ دیں, ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ سے لکھ لیں. جتنی زیادہ آپ رائٹنگ کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی رائٹنگ میں امپرومنٹ آئے گی. تو تھینک یو دوستو, یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے فروٹفل رہے. تو تھینک یو. اس طرح کے مزید امپورٹنٹ ٹاپکس انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.